جناب ہمارے اس خانقاہ شریف کی خوبصورت آواز اور انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھنے والی شخصیت جناب ظہیر احمد عوان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گولائے عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ میرا ذوق آپ کو پتہ ہے ذرا نعروں والا زیادہ ہے، تو اس لیے ذرا میں آپ سے تھوڑا زور لگوا لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، حضرت پیر جی، حضرت پیر زادہ جی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ نعرہ رسالت، ثناخان مصطفیٰ۔ محترم سامعین، جو ہمارے قبلہ پہ نوازات کا اور رحمتوں کا سلسلہ ہے، اسی میں سے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو بارگاہ رسالت میں کئی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو یہ جو میں نعت شریف آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ نعت شریف آپ نے مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وہاں کے سارے مناظر بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ حضور کی شان بھی بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں درود السلام کو نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کے دن رات اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اپنی زبان کو حضور کی نعت سے تر کیجئے اور سارے مل کے میرے ساتھ یہ فقرہ لازمی پڑھیں۔ مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کے دن رات اللہ اکبر، حضوری کے لمحات اللہ اکبر، حضوری کے لمحات اللہ اکبر، حضوری کے لمحات اللہ اکبر، امدتے میں چلتے دعاؤں میں ڈھلتے، امدتے میں چلتے دعاؤں میں ڈھلتے، عقیدت کے جذبات اللہ اکبر، عقیدت کے جذبات اللہ اکبر، مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کے دن رات اللہ اکبر، سخاوت کے لوٹے سخاوت کے لوٹے، مزے سائلوں نے سخاوت کے لوٹے،
سائلوں میں ملی خوب خیرات، اللہ اکبر ملی خوب خیرات، اللہ اکبر ملی خوب خیرات، اللہ اکبر مدینے کے دن رات، اللہ اکبر۔ اور سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو 3 اشعار میں کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سارے عرش وہ مصطفیٰ کی ضیافت، سارے عرش وہ مصطفیٰ کی ضیافت، وہ خاطر مدارات، اللہ اکبر وہ خاطر مدارات، اللہ اکبر میں یا رسول اللہ کیا کعبہ کو سے رب کا دیدار، کیا کعبہ کو سے رب کا دیدار، اٹھے سب حجابات، اللہ اکبر اٹھے سب حجابات، اللہ اکبر مدینے کے دن رات، اللہ اکبر مدینے کے دن رات، اللہ اکبر۔ اور پھر اس سفر مبارک پہ کیا کیا حضور نے؟ لیا حق سے امت کی بخشش کا وعدہ، لیا حق سے امت کی بخشش کا وعدہ، حق سے امت کی بخشش کا وعدہ، بوقت ملاقات، اللہ اکبر بوقت ملاقات، اللہ اکبر بوقت ملاقات، اللہ اکبر مدینے کے دن رات، اللہ اکبر وہی پوری کرتے ہیں اذن خدا سے، وہی پوری کرتے ہیں اذن خدا سے، دو عالم کی حاجات، اللہ اکبر دو عالم کی حاجات، اللہ اکبر مدینے کے دن رات، اللہ اکبر مدینے کے دن رات، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، شناخان مصطفیٰ۔ اور سامعین شعر سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب و اذہان میں آپ ایک ٹھنڈک محسوس کریں گے کہ جو مدینہ پاک جاتے ہیں ان کو کیا مجدہ ملتا ہے، کیا خوشخبری ملتی ہے، کیا انعام ملتا ہے۔ فرماتے ہیں سبھی ظاہروں کو شفاعت کا مجدہ، سبھی ظاہروں کو شفاعت کا مجدہ،
مجدہ سبھی زائروں کو شفاعت کا مجدہ ہے طیبہ کی سوغات اللہ اکبر ہے طیبہ کی سوغات اللہ اکبر مدینے کے دن رات اللہ اکبر ہو دائم سا بیکار پھر اس پہ ہر دم ہو دائم سا بیکار پھر اس پہ ہر دم کرم کی ہو برسات اللہ اکبر کرم کی ہو برسات اللہ اکبر کرم کی ہو برسات اللہ اکبر مدینے کے دن رات اللہ اکبر حضوری کے لمحات اللہ اکبر ماشاءاللہ ظہیر بھائی نے حضرت صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مدینے پاک کی سیر بھی کرائی۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو اس طرح اکٹھا گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرشد کریم کے ساتھ ایک بار پھر سارے ہم اکٹھے وہاں پر حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، کیوں نعت کا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ آج کو جب بھی شروع کیا جاتا ہے دل ہی نہیں چاہتا کسی کا کہ اس کو ختم کیا جائے، نہ ختم ہو سکتا ہے، حاضری لگوانی ہوتی ہے اپنی اپنی۔ تو خانقاہ شریف کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے سارے نعت خوان ہمارے اپنے ہی ہیں، ہم باہر سے کسی کو مدعو کرتے نہیں، اللہ پاک نے یہاں سے لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں انشاءاللہ کبھی ضرورت نہیں پڑی ہم کسی ثنا خان کو باہر سے بلائیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت آوازیں یہاں پر دی ہیں۔ اور یہ ظہیر بھائی کے والد صاحب اللہ پاک ان کے اوپر پہ فروخت رضول فرمائے، انہوں نے بہت سے شاگرد تیار کیے اور ان کے لیے ہر وقت ہم دعا گو رہتے ہیں، اللہ کریم کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ ہمارے عظیم سراجیہ سلسلے سے بزرگ تعلق رکھنے والے، کل آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو آج ان کا جنازہ بھی تھا، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے پیرزادہ صاحب یہاں میں سے کوئی نہیں جا سکا، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اقبال بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ پیرزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے تک وہ ایسا پیغام پہنچائیں کہ ہم آنے والے ہمارے جو جتنے ساتھی ہوتے ہیں، یہ تشنگی ہوتی ہے، وہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں، بزرگ گفتگو فرماتے ہیں، تو ہمارا تھوڑا سا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے میں آپ سے ملتمس ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کا فیض قیامت تک جاری ساری فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، حضرت پیر جی، حضرت پیرزادہ جی، جیوے 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 جیوے، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر کہ اس نے ہم سب کو پھر یہاں پر اپنے ذکر کے لیے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے بلا شبہ، اور یہ نسبت کی ہی ساری باتیں ہیں۔ نسبتوں کی وجہ سے ہی انسان کو یہ ماحول بھی ملتے ہیں، یہ فیض بھی ملتے ہیں، یہ فیضان بھی عطا ہوتے ہیں۔
سارے ہی ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں جن کا تعلق ہے خانقاہ شریف کے ساتھ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو جو ساتھ لانا ہوتا ہے، ابھی یہ عمران بھائی کے بیٹے نعت پڑھ رہے تھے، تو چھوٹی عمر ہے ان کی، اس عمر کے بچے کھیل کود میں ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم اور طرح گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن عمران بھائی بتاتے ہیں کہ یہ خانقاہ شریف اس کو میں لاتا رہتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جب کبھی بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کو، تو یہ کہیں بھی جانے کا نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہے کہ چھٹیاں میں نے وہاں پر خانقاہ شریف میں جا کے گزارنی. اور یہ چھوٹے بچے جب چھوٹی عمر سے آنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے. اب یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ممتاز صاحب تشریف فرمائے، حاجی اعجاز صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، ان کے سارے بچے چھوٹے چھوٹے یہاں پر آتے تھے، اب ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں ان کی، پھر بھی اسی طرح اب بھی اسی طرح ہی آ رہے ہیں. تو یہ بچپن میں آنے کا نتیجہ ہوتا ہے. جو لوگ بچپن میں بچوں کو ساتھ نہیں لاتے ان کا پھر اپنا ہی تعلق رہتا ہے خانقاہ شریف کے ساتھ، بعد میں بچوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ضرور لایا جائے ساتھ، تاکہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں، اس ماحول سے واقف ہو جائیں، اور اس ماحول کے پھر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ان پر رہتے ہیں اور اس کا اثر ان پر قائم رہتا ہے. بنیادی طور پر خانقاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ بلکہ حضرت صاحب سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، یہی سب کچھ بتاتے ہیں، یہی ہر جگہ رہنمائی فرماتے ہیں. تو یہ فرمایا کرتے ہیں کہ خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی کام آدمی لے کے آ جائے کہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، بلکہ یہ ٹھیک ہے نیک لوگوں سے دعا کروانی چاہیے. لوگ آتے ہیں حضرت صاحب سے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ کمزور ہو گیا تو میں خانقاہ شریف اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرا رابطہ اللہ کے ساتھ دوبارہ بحال کرو. تو جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، وہ سارے ہی اسباب خود بنا دیتا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں اللہ پاک خود ہی دور فرما دیتا ہے. تو اس لیے خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں اور بہت مشکل کام ہوتا ہے. ابھی قاری صاحب نے آیات تلاوت فرمائی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں. رب تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، آپ سب میں سے کون ہے ایسا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ہم صرف کہتے ہیں. اگلی جو منزل ہے ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں. یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہم میں سے قائم رہتا ہے اس پر، کیونکہ ہماری زندگی اکثر گناہوں میں گزر جاتی ہے، ہم قائم نہیں ہوتے، اس لیے ہماری زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو رب مان لیتے ہیں وہ پھر گناہوں سے بچتے ہیں، وہ پھر جھوٹ سے بچتے ہیں، وہ پھر دھوکے سے بچتے ہیں، وہ پھر غیبت سے بچتے ہیں، وہ پھر ملاوٹ سے بچتے ہیں، یہ ساری چیزیں، وہ پھر خیانت سے بچتے ہیں. تو ہم میں سے تو اکثر لوگ یہ ساری چیزیں، مجھ سمیت سارے لوگ ان میں ملوث ہوتے ہیں ان کاموں میں. تو پھر ہمارا جو رب کو ماننا ہے وہ مکمل ماننا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا رب، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اتنا کریم رب، اتنا شفیق رب کہاں سے ملے گا؟ کون ہو سکتی ہے ایسی ہستی اللہ کے سوا؟ بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک اللہ پاک کا. حالانکہ بڑوں سے گناہ بھی ہوتے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں چھوٹے بچے، لیکن بڑے جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا پیار دیکھیے. قرآن کریم میں کیا آتا ہے، یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس سے بڑی اور کیا کریمی ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا یا ایک اچھائی کا کام کرے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو میری جانب سے 10 نیکیوں کا اس کو صلہ عطا کیا جائے گا. یہ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے. اور آگے دیکھیے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، لیکن اگر کوئی برائی کر لیتا ہے، کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ فارمولہ نہیں ہوگا کہ ایک کی جگہ 10 ہوں گے. وہ صرف نیکیوں کے لیے، نیکی ایک کرے گا تو 10 عطا کروں گا، لیکن اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ ایک ہی لکھا جائے گا، وہ 10 نہیں لکھوں گا.
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اگر کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلطی کر لی اگر، فلا یجزا الا مثلها، تو اسی کی مثل اس کو جزا دی جائے گی، یعنی ایک ہی لکھی جائے گی۔ اور ایک اور بات دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات اب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ پاک ہم کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی کر نہیں رہے، بنا نیکی کر رہے ہیں نہ برائی، صرف ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا یا برائی کا ارادہ کیا، تو اس میں بھی دیکھیے اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ اب چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت باتیں ہیں، انسان اگر ان پہ سوچے تو اللہ رب العالمین کی انسان کتنا قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا، پہلی بات تو وہ تھی نا کرنے کی، اگر اچھائی کر لی تو 10 عطا کروں گا اچھائیاں، اور برائی اگر کر لی تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ اب وہ کرنے کی بات ہی یہاں صرف ارادے کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر برائی کا ارادہ کیا تو کچھ بھی نہیں لکھوں گا، برائی نہیں لکھوں گا، لیکن اچھائی کا اگر ارادہ ہی کیا تھا، اچھائی کی نہیں تھی، پھر بھی اچھائی لکھ دوں۔ تو ایسا اللہ، ایسا رب، ایسا شفیق مہربان مولا کہاں مل سکتا ہے انسان کو؟ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دیتا ہے اور آخری وقت میں اس کو توبہ کا خیال آتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آخری وقت آیا، اس وقت خیال آتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، احساس ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی۔ ساری زندگی میں نیک کام کیا کوئی نہیں ہوتا، جوانی ساری گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، جب اس وقت طاقت ہوتی ہے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے گناہ کرنے کی، بڑھاپے میں تو ویسے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ آخری عمر میں اس وقت بھی اگر کوئی آدمی تائب ہو جاتا ہے، ساری زندگی بے شک گناہوں میں گزاری ہو، تو جب آخری وقت وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آن اب تم کو خیال آیا ہے توبہ کرنے کا؟ جب توبہ کرنے کا وقت تھا، جب گناہوں میں ملوث ہوا کرتے تھے، اس وقت توبہ کا خیال نہیں آیا تھا، اب گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہو، گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، اب توبہ کا خیال آ گیا ہے۔ اس وقت آنا چاہیے تھا نا، جب سب کچھ توانائیاں تمہاری بھرپور تھیں، طاقت بھرپور تھی، اس وقت کیوں نہیں خیال آیا اللہ کا؟ تو اللہ پاک فرشتوں کو ڈانٹ دیتا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ مہلن یا ملائکتی، اے فرشتوں اس کو جھاڑو مت، اس کے ساتھ درشت لہجے میں بات مت کرو، سخت لہجے میں بات مت کرو، یہ تو ابھی اس کی 60-70 سال عمر ہوئی ہے جو اس نے گناہوں میں گزاری ہے، میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں اس کو اتنی ہی زندگی اگر اور دے دوں اور پھر بھی وہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اس کے بعد بھی اگر توبہ کرتا ہوا آخری وقت میں میرے پاس آ جائے تو میرے عزت و جلال کی قسم میں پھر بھی مغفرت کے ساتھ اس کو یہ سارے اللہ کی رحمت کے واقعات آپ سنتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ یقین ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں میں نا، آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہی اللہ پاک کرتا ہے؟ تو اب پھر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہ تو مہربانیاں آپ نے سن لی ہیں نا، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے ویسا ہوتا بھی ہے، لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ ذہن میں رکھنا کہ میری رحمتیں بھی بہت بے تاش ہیں، لیکن اگر میں پکڑ کر لوں گا نا تو میری پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ تو پھر ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اس آیت کی طرف ہم کیوں نہیں آتے جب ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، جیسا وہ فرما دیتا ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ کس حیثیت کے حامل ہیں؟ میں آپ کی توجہ صرف اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی رحمت بھی بہت بیان فرمائی ہے، لیکن اللہ پاک نے پکڑ کے حوالے سے بھی بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا کہ جو لوگ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں
گویا وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں یا عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم میں۔ قرآن کریم کی آیت ہے بل کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کا انکار کرنا ہے، یعنی قیامت کا انکار یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا یہی انکار ہے کہ ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے اور ان اعمال کی وجہ سے ہم نے جہنم میں جانا ہے، پھر بھی ہم وہ کام کیے جا رہے ہیں، یہ قیامت کو نہ ماننا ہے، اور یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں قیامت کا، یعنی اچھے کام نہیں کرتے، برے ہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں ساری زندگی۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو لوگ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں اور اچھے کام نہیں کرتے اور برے کام کرتے رہتے ہیں، تو آتدنا سعیرا، ان کے لیے ہم نے بہت دردناک جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ لوگ جو گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس وقت اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو حیا نہیں آ رہی ہے، یہ باز نہیں آ رہے ہیں گناہوں سے، نیک کاموں کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو یہ اس وقت تو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن کل جب قیامت کے دن اس قیامت کو دیکھیں گے، اذا رأتهم من مکان بعید، قریب سے نہیں بلکہ بہت دور سے جب جہنم کو دیکھیں گے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو پھر وہ اتنی دور سے بھی جہنم کو دیکھنے کے بعد وہاں سے جہنم کی پھنکاریں اپنے کانوں میں سن رہے ہوں گے، وہاں پر اس وقت ان کو یقین آئے گا کہ ہاں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم کیا ہے۔ تو میرا صرف مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ جس طرح ہمیں اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ بھروسہ ہے، اسی طرح اللہ کے عذاب سے بھی ہم کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے۔ جب بھی کوئی گناہ کا کام کرنے لگیں یا گناہ کا خیال آئے تو بس یہ صرف خیال کر لیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، قرآن کریم کی ایک اور آیت کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے، کوئی گناہ کروانا چاہتا ہے، تو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ان کو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے، اور جب اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس کی نصیحت یاد آ جاتی ہے فاذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ پھر اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ خانقاہ کا ماحول اسی لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری چیزیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی فیضان ہم کو یہاں سے ملتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں وہ سارے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما شروع کی پھر اذان ہو جلے اس کو۔ دعا کریں اللہ کرم فرمائے، اور دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، محبت سے اخلاص سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنا قبول فرمائے۔ یہ کتنا بڑا مجمع ہے، کتنا بڑا اجتماع ہے، یہ سارا اللہ پاک اجتماع قبول فرمائے، اور یہ مجمع اللہ پاک قبول فرمائے، اور نیکی کے کام کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اللہ پاک وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعتیں بہت اچھی پڑھی گئی ہیں، اللہ پاک قاضی نے بیان بھی بہت اچھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بیان بھی قبول فرمائے، اور وہاں پر جو نعتیں پڑھی گئی ہیں بہت عمدہ قسم کی، اللہ پاک وہ بھی قبول فرمائے۔ حضرت معظم کے دربار پر لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ دربار کا کام قاضی بڑی محنت سے کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك